اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کو آن لائن مدرسہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآنی قاعدے کا لیسن نمبر 3 تختی نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم قرآنی قاعدے کی تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو آگے کا سبق آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تختی نمبر 3 کا ہمارا مقصد حروف کی بدلتی ہوئی شکلوں کو پہچاننا ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الف الف، با با با۔ اب آپ ایک چیز غور کریں کہ یہ بھی با ہے اور یہ بھی با ہے، تو ہم کس طریقے سے اس کو قرآن مجید میں پہچانیں گے؟ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ نقطوں کی پہچان کر لیں۔ با کے نیچے ہمیشہ ایک نقطہ آتا ہے۔ اس چیز سے آپ با کو پورے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی پہچان سکتے ہیں۔ اس کے بعد تا تا۔ اب یہ دونوں آپ دیکھیں، دونوں حرف تا ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے بھی تا آ سکتا ہے اور اس طرح سے بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کو آسانی سے پہچاننے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے با کے لیے رکھا ہے کہ نقطوں کی پہچان کر لیں۔ جس طرح یہ دیکھیں با کے شیپ میں ہی ہے، لیکن اس میں دو نقطے ہیں اور اس میں ایک نقطہ تھا، تو جس کے اوپر دو نقطے ہوں گے وہ تا ہوگا، جس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا وہ با ہوگا۔ اس کے بعد سا 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 سا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی سا ہے اور یہ بھی سا ہے، لیکن ہم کس چیز سے اس کو پہچان سکتے ہیں؟ اس کے نقطوں سے۔ جس طرح با کے نیچے ایک نقطہ تھا، تا کے اوپر دو نقطے تھے، بالکل یہ بھی اسی شیپ میں ہے، لیکن اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو ہم جب قرآن مجید میں دیکھیں گے تو جس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا وہ با ہوگا، جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے وہ تا ہوگا، اور جس کے اوپر 3 نقطے ہوں گے وہ سا ہوگا۔ اس کے بعد جیم جیم۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جیم کا جو شیپ ہے اس کے نیچے ایک نقطہ اگر آ رہا ہے تو وہ جیم ہے۔ اس کے بعد ہا ہا ہا۔ اب یہ بھی دیکھیں اسی شیپ میں ہے جس میں جیم تھا، لیکن اس میں نقطہ نہیں ہوگا۔ تو ہم جیم اور ہا میں فرق قرآن مجید میں اس طرح کریں گے کہ جہاں پہ اس شیپ میں اگر نقطہ نیچے آ جائے گا تو وہ جیم ہوگا، اگر نقطہ نہیں ہوگا تو وہ ہا ہوگا۔ اس کے بعد خا خا۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہی شیپ ہے، لیکن اس کے اوپر نقطہ آ گیا، تو جس کے اوپر نقطہ آ جائے گا وہ خا ہوگا۔ اس کے بعد دال دال رال رال۔ اب آپ یہاں دیکھیں دال اور ذال بالکل ایک ہی شیپ کے ہیں، لیکن ہم کس چیز سے اس میں فرق کریں گے؟ اس کے نقطے سے، یعنی دال بغیر نقطے کے ہوگا اور ذال پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد را را۔ اس کے بعد زا زا
را اور زا میں بھی فرق ہم نقطے سے ہی کر سکتے ہیں، یعنی را میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور زا میں ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سین، سین، شین، شین، شین۔ اب یہاں پہ بھی آپ ایک بات نوٹ کریں کہ سین اور شین کا شیپ بالکل سیم ہے، لیکن ہم کس چیز سے فرق کریں گے کہ سین پہ ایک بھی نقطہ نہیں ہوتا اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صاد، 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 ضاد، ضاد۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں صاد اور ضاد کا شیپ بالکل سیم ہے، لیکن صاد پہ نقطہ نہیں ہے اور ضاد پہ نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد طا، طا، ضا، ضا۔ طا اور ضا میں بھی فرق نقطے کا ہی ہوتا ہے، طا پہ ایک بھی نقطہ نہیں ہوتا اور ضا پہ ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عین، عین، عین۔ اس کے بعد غین، غین، غین۔ عین اور غین میں بھی فرق صرف نقطے کا ہی ہے۔ غین، اب یہ شیپ بھی دیکھیں غین کا ہے، یہ شیپ بھی غین کا ہے اور یہ بھی غین کا ہی شیپ ہے۔ اس طرح سے بھی قرآن مجید میں آتا ہے اور اس طرح سے بھی، تو آپ اس کی پہچان اچھی طرح کر لیجئے۔ اس کے بعد فا، فا، قاف، قاف، قاف۔ اب یہ والا قاف اور یہ والا فا دیکھیں تقریباً سیم شیپ کے ہیں، لیکن ہم کس چیز سے فرق کریں گے؟ نقطوں سے۔ جس پہ ایک نقطہ ہوگا وہ فا ہے، جس پہ 2 نقطے آ جائیں گے وہ قاف ہے۔ اس کے بعد کاف، کاف، لام، میم، میم، میم۔ اب یہاں آپ دیکھیں یہ بھی میم ہے، یہ بھی میم ہے اور یہ بھی میم ہی ہے، یعنی قرآن مجید میں اس طرح سے بھی میم آتا ہے، اس طرح سے بھی آتا ہے اور اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، تو آپ اس حرف کی اچھی طرح پہچان کر لیجئے۔ اس کے بعد نون، نون۔ اب یہاں دیکھیں نون، یہ بھی نون ہے اور یہ بھی نون ہے۔ اس کے بعد واو، 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 ہا، 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 ہا۔ اب یہاں پہ ہا کے آپ کو 4 شیپ دی ہیں، 4 شکلیں دی ہیں، یعنی ہا اس طرح سے بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اس طرح سے بھی، اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی، یعنی یہ 4 شیپ، 4 شکلیں ہا ہی کی ہیں، یعنی اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، اس طرح سے بھی، اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی ہا آ سکتا ہے، تو آپ کو پہچان کرنی ہے۔ اس کے بعد حمزہ، یا، یا، یا۔ اب یا پہ دیکھیں 3 طریقے آپ کو دیے گئے ہیں جو عام طور پہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی اس طریقے سے بھی یا ہے، اس طریقے سے بھی یا ہے اور اس طریقے سے بھی یا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے قرآنی قاعدے کا لیسن نمبر 3 بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو بار بار لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو حروف کی پہچان ہو جائے، اور اگر یہ قاعدہ آپ اپنے پاس PDF میں حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو کمنٹ باکس کے اندر اپنا جی میل ایڈریس ٹائپ کر دیجئے، انشاءاللہ بہت جلد یہ قاعدہ آپ کو موصول ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔